بجے گا حشر تک ڈنکا ہمارے فضل رحماں کا بجے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ ترقی بدد کل مال ملک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین، میں بہت دنوں کے بعد، بہت وقت کے بعد دوبارہ سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس دفعہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید اب پتہ نہیں دوبارہ کب میں ویڈیو بنا پاؤں گا، لیکن وقت اور حالات ایسے ہیں کہ کچھ نیم راضی نکل کر آئے ہیں اور انہیں جواب دینا بہت ضروری ہے۔ خیر، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو بلا شبہ ان کے لیے بن جائے گی۔ یہ ویڈیو ہے ہمارے کچھ عوامی دوستوں کے لیے جو بھٹک رہے ہیں، جو غلط سنگت میں رہ کے بھٹک رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ جو افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ 3 پارٹس میں رہے گی۔ سب سے پہلے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، دوسرا افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف سے، تیسرا صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے۔ میں انشاءاللہ تینوں پہ دلیل پیش کروں گا۔ ویڈیو ممکن ہے تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن عوام الناس سے میں گزارش کروں گا، محترمانہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جو ہے پوری دیکھنا اور اسے خوب شیئر کرنا، اور ہمارے چینل غلام فضل رحماں کو بھی سبسکرائب کرنا۔ اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے میں کچھ 2 حدیثیں ہی پیش کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام جنہیں علم نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مرتبہ کیا ہے، وہ یہ جان لیں۔ بالخصوص صرف 2 ہی حدیثیں پیش کروں گا۔ ہاں، ایک چیز اور بتانا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اس ویڈیو میں اسکین پیج نہیں لگانے والا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے لیپ ٹاپ میں تھوڑی خرابی آ گئی ہے، لیکن اس حوالے سے جتنے بھی ویڈیو میں حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ اس کے تمام سارے کے سارے اسکین پیجز ہمارے بلاگ اسپاٹ پہ اویلیبل ہے، 786.sho.blogspot.com۔ اس کی لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تاکہ عوام جس کو پڑھنا ہے وہ جا کے تورنت پڑھ بھی سکتی ہے، ویڈیو سنا ہے تو ویڈیو پہ وہ دیکھ بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئے اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے حدیث شریف کا ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حوالہ صحیح مسلم، کتاب فضائل صحابہ کو برا نہ کہو، حدیث نمبر 6382۔ اسی طرح یہ حدیث سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، اور یہ حدیث امام ابو داؤد اور امام ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا اسکین پیج آپ کو سارے بلاگ اسپاٹ میں مل جائیں گے۔ تو حدیث شریف سے پتہ چلا کہ اگرچہ عوام جو ہے، جو صحابی نہیں ہے، اگر وہ چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، اگرچہ وہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاکی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کی ذات مبارک صحابہ کرام کے چھوٹے سے عمل تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مرتبہ ہے صحابہ کرام کا۔ اب دیکھیے دوسری حدیث شریف جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نصیر بن زلوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا مت کہو، کیونکہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہوا ان کا ایک لمحہ تمہارے زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ سوچئے، صرف ایک لمحہ جو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کرام نے بتایا، وہ ہمارے زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ ابھی ہمارے تمہارے کیا عمل ہوگے؟ عمل تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں، عمل تو حقیقت ان کے ہیں، ہمارے کیا ہے؟ ہم تو سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سوچئے، غوث الاعظم ہو یا خواجہ غریب نواز ہو یا جتنے ہی بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہو، ان کے تمام زندگی بھر کے اعمال اور صحابہ کرام کا
ایک لمحہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بتایا ہوا وہ پل کتنا وزن رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ ذات پاک ہے۔ اب انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے افضلیت کا بارے میں کسے کہا ہے۔ تو آئے حدیث شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث جو سب سے پہلی میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہے، ہم میں سب سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم میں سب سے افضل ہے۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب، مناقب ابو بکر صدیق، حدیث نمبر 3656۔ اچھا یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین ہے دوسرے نمبر پہ۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث ہے، جو آج کل کے ہمارے لوگ ہیں نا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو افضل بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اچھا افضل بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں یعنی کہ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ ہے نا، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا کوئی حکم ہی آ جائے تو کیا یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی محبت کس فائدے کی یا کس کام کی؟ یہ صرف گلو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ ان کی وجہ سے دو لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو ان کی محبت میں گلو کرتا ہے یعنی حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، ایک وہ جو ان کے لیے دل میں اپنے بغض رکھے گا، ہے نا۔ تو یہ گلو کرنے والے لوگ اگر واقعی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے باتوں پر بھی عمل کیا جائے، ان کے فرمان پہ بھی عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر کون؟ فرمایا عمر۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ دوبارہ پوچھوں پھر کون، تو شاید آپ حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے، اس لیے میں نے فوراً کہا حضرت عمر کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہے۔ فرمایا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اشاب النبی، حدیث نمبر 3671۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت کرنے والے لوگ، اب بتائیے ہم کتنی بات کو ان کی تسلیم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی حدیث شریف ہے، میں پڑھتا چلوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ذویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخصیت ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے۔ حوالہ امام احمد بن حنبل المسند، جلد 1 صفحہ 227، حدیث نمبر 836۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کی المصنف، جلد 7 صفحہ 475، حدیث نمبر 28، کتاب الفضائل، ما ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث شریف ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے اور ان کے بعد عمر ہے۔ یہ حدیث شریف ہے امام ابن ماجہ کی سنن کتاب السنہ، حدیث نمبر 106 پر۔ اب آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی کتاب الفضائل صحابہ النبی، باب فضائل ابو بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3655، اور امام ترمذی نے کتاب المناقب، حدیث نمبر 3707 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ کس کو سب سے زیادہ افضل، یعنی آپ کیا صحابہ اکرام جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل کس کو سمجھتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، لیکن آج کے لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ بالکل الٹا ہی عقیدہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام کے منہج کو چھوڑ کے کچھ اور ہی دین اپنانے کی کوشش کری ہے،
اور اپنی طرف سے من گھڑت حدیثوں کا ترجمہ و مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو درداء تم اس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرسلین کے بعد کسی پر نہ تو سورج طلوع ہوا نہ ہی غروب ہوا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات پاک فرما رہی ہے کہ افضل کون ہے۔ یہ حدیث جو آئی ہے وہ امام احمد بن حنبل میں فضائل صحابہ جلد 1 صفحہ 135 حدیث نمبر بھی 135 ہے۔ اس کا سارے اسکین پیج ہمارے بلاگس پہ پڑے، سامعین آپ بالکل بے جھجک جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں؟ فرمایا کہ ان کے والد یعنی ابو بکر، پھر فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا عمر ابن خطاب۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3662۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے وہ مروی ہے حضرت حسن ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تجھے سچے دوست کا غم یاد آئے تو اپنے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد کر، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق سے بہتر ہے، سب سے زیادہ تقوی اور عدل والے اور سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حوالہ امام حاکم المستدرک، کتاب معرفت صحابہ جلد 4 صفحہ نمبر 7 اور حدیث نمبر 4470۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ حضرت ابو بکر ابن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حسین کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ حدیث نمبر 598۔ تو یہ تھی تمام حدیثیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے۔ اب آئے کچھ صوفیہ اکرام کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ تھا۔ سب سے پہلے تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل تری ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پھر حضرت علی ابن ابو طالب مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حوالہ الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 78۔ اسی طرح دوسرے جو حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفی 321 ہجری، ابھی جو ہجری چل رہی ہے وہ 1442 ہجری ہے، قریباً 1100 سال پہلے کی بات ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ امت میں افضل ترین ہستی تھی۔ ان کے بعد درجہ بدرجہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین ہیں اور ہدایت یافتہ امت کے امام ہیں۔ حوالہ العقیدۃ الطحاویہ صفحہ نمبر 71 پر۔ اسی طرح امام ابو منصور سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفی 333 ہجری، لکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرسلین کے بعد کسی پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ حوالہ شرافق الاکبر لی امام ابو منصور السمرقندی صفحہ نمبر 136 پر۔ اسی طرح امام صابونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفی 449 ہجری، لکھتے ہیں کہ اور وہ گواہی دیتے ہیں اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ حوالہ العقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 120 پر۔ اب دیکھیے حضرت ملا علی قاری اپنی کتاب ممتاز القاری شرح بخاری میں ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے سے مطابق ظاہر ہے
کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں سے محبوب تھے، اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے مقدر میں بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں۔ حوالہ امداد القاری شرح صحیح بخاری جلد 16 صفحہ نمبر 181۔ اس کے بعد جو دوسرے حضرت ہیں، حضرت سراج الدین ابو حفص انصاری شافعی لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سب صحابہ اکرام سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حوالہ التوضیح شرح الجامع الصحیح جلد 20 صفحہ 250۔ اچھا، اس سے آگے پڑھنے سے میں بتا دوں پہلے کہ صوفیہ اکرام کے حوالے سے ہمارے جو بلاگ میں ابھی بھی اپڈیٹ چل رہا ہے تو اسے پبلش نہیں کیا گیا، حالانکہ میں آپ کو حوالے پہلے ہی پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہی حوالے آگے بھی آپ کو دیکھنے ملیں گے، اور اس کے اسکین پیجز بھی وہیں آپ کو دیکھنے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ حضرت صوفی فرید الدین عطار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی افضل الامت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے حضور کے سینے اقدس میں ڈالی گئی تھی وہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے اقدس میں انڈیل دی بغیر شک و شبہ، اور یہ بات بہت ہی ضروری بات ہے کہ واقعی ہر چیز انڈیل دی۔ حوالہ منطق الطیر صفحہ 22 اور 23 پر۔ صوفیہ کے امام حضرت شیخ ابن العربی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں حدیث شریف نقل فرماتے ہیں، اس طرح کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے رازوں کے امین ہے۔ حوالہ فتوحات مکیہ جلد 1 صفحہ نمبر 156 پر۔ اسی طرح ایک اور ہمارے بزرگان دین ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، ان کی تعریف ابھی کیا کروں، تمام لوگ تو ان کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ یہ تعریف کے مطلب ہم چاہے جتنا ہی بول لیں، تمام کے تمام وقت راتیں دن تمام کے تمام کم ہیں، یہ وہ ہستی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی ہستی مبارک وہ ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ان سے آگے قدم اٹھانا یہ روا نہیں۔ پھر ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ تسلیم و رضا کے مسئلے پر جتنے بعد میں ہوئے سب کے سب اسی ہستی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام و پیشوا مانتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ تمام ارباب تسلیم کے امام اور اہل طریقت کے خاص پیشوا ہیں۔ حوالہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 174 اور 75 پر۔ اب یہ والے بھی حضرت امام ربانی کے خلیفہ حضرت بدر الدین سرہندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں آپ کہ خیر الانبیاء کے خلفاء میں آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہے، اور آپ نے علوم ظاہری اور باطنی حضرت سید الاولین والآخرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ آپ حضور کا یہ ارشاد کہ اگر کوئی شخص مقام خاص میں میرا شریک ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق علم باطن میں علم باللہ کی وجہ سے اولیاء امت میں اکمل و افضل ہے اور سب سے زیادہ عالم ہے، بلکہ پیغمبروں کے بعد تمام صدیقوں سے زیادہ کامل اور صدیق اکبر ہے۔ اکبر اہل بصیرت کا اس پر اتفاق ہے، یعنی اکبر اہل بصیرت کا اس پر اتفاق ہے۔ حوالہ حضرت القدس جلد 1 صفحہ نمبر 36 سے 38۔ اس کے بعد ایک اور بزرگان دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں، شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ توحید الہی میں بہترین کلمہ حضرت صدیق کا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کا راستہ خلق کو بجوز اس کے نہیں بتلایا کہ وہ اس کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز رہے۔ اس کے بعد شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ طریقت در حقیقت طریقت صدیق ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل طریقت تھے۔ حوالہ شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات صفحہ نمبر 252 پر۔ اس کے بعد جو بزرگان دین کا میں ذکر کرنے جاؤں یہ بھی الحمدللہ رب العالمین بہت لوگوں کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ حضرت شیخ یحییٰ مریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ترین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام
خلائق میں افضل حضرت انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام امتیوں میں افضل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور تمام امتیوں میں افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب، اور ان کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضیٰ ہے، کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ والا معدن المعانی صفحہ نمبر 133 پر۔ اسی طرح حضرت میر عبد الواحد بلگرامی اپنی کتاب سنابل شریف صفحہ نمبر 77 اور 78 میں ایک لمبی تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ مختصر یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری و باطنی خلیفہ ہے۔ اور یہ ایک اور حوالہ الحمدللہ رب العالمین، حضرت مولانا بابا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ آپ فرماتے کہ ایک فاضل شخص تھے جو ایک بزرگ کی خدمت میں 12 سال تک رہے، مگر ان کو کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ایک دن انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ میں اتنی مدت سے آپ کی خدمت میں ہوں مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ پیر صاحب نے کہا، تم کو کسی صحابی کے ساتھ کسی طرح کا خیال تو نہیں؟ تو اس فاضل نے کہا کہ صرف یہ خیال ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کیوں نہ ہوئے؟ تو ان کے پیر نے کہا کہ کمبخت، جلدی توبہ کر، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی خلیفہ کیا۔ اس شخص نے دل سے توبہ کی، اور اسی رات اس فاضل شخص کو وہ بات یعنی روحانیت و ترقی حاصل ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر اور عمر سمیع و بصری ہے۔ پھر یہ آگے انہوں نے ایک حدیث سنائی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت ایمان ہے، اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ جو ہے افضل رحمانی کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 250 اور 251 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سے کئی زیادہ ہم حوالے پیش کر سکتے ہیں، لیکن حق والوں کے لیے ایک حوالہ بھی کافی ہوتا ہے ماننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم صرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، چشتیہ گھرانے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں پہ عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ انہوں نے جو اتنی ساری تحریر اپنی کتابوں میں کی، ہم ان کو چھوڑ کر کے آج کے ظاہری پیروں کے پیچھے چل پڑے ہیں اور ان کی باتوں کو ہم ماننے لگے ہیں۔ ہم کتابوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو یہ حدیث بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کا مختصر کا مفہوم بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندوں پر فتنوں کا اندیشہ ہے، یعنی آج وہ حق پر ہے تو ضروری نہیں ہے کل وہ حق پر ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، یہ میرے اپنے گھر کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں پر ایمان رکھے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال کر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، ان کے طریقہ، ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو بزرگان دین جنہیں ہم متفق علیہ یعنی دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، اور ہم سنی اہل سنت والجماعت، الحمدللہ ہم سے زیادہ کون مانتا ہے انہیں؟ یہ بتائیے، ہم سب انہیں مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم ان کی باتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوچیں نا، تھوڑا غور و فکر کیجئے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ مجھ سے کہنے سننے میں یا کہنے بولنے میں یا کسی طرح کی الفاظ نکالنے میں کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں اور اپنی تمام ان غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت بے پناہ عطا فرمائے، خلفائے راشدین کی محبت بے پناہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کو حق پر اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔